السلام علیکم۔ ضلع پریشد اردو اسکول چنچون پیش کرتے ہیں اردو تعلیمی ویڈیو۔ رموز اوقاف ختمہ قوس میں دکھائی گئی نشانی ختمہ ہے۔ جب جملہ پورا ہو جائے تو ختمہ علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال: احمد اسکول گیا۔ گیا اس لفظ کے بعد لگائی گئی نشانی ختمہ ہے۔ سکتہ قوس میں دکھائی گئی نشانی سکتہ ہے۔ جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے سکتہ یا کوما نشان لگاتے ہیں۔ جب بہت سارے لفظ ایک ساتھ آتے ہیں تب بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال: جب ضرورت ہوگی سکتہ میں تم سے کام لوں گا۔ باغ میں گلاب، سکتہ موگرا اور چمیلی کے پھول ہیں۔ گلاب اور موگرا کے بیچ میں لگائی گئی نشانی سکتہ ہے جسے کوما بھی کہتے ہیں۔ وقفہ قوس میں بتائی گئی نشانی وقفہ ہے۔ جب دو فقروں کے درمیان تعلق بتانا ہوتا ہے یا سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں وقفہ اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، اسے وقفہ کہتے ہیں۔ مثال: میں نے چھوٹی بہن کو مارا تو وہ رونے لگی۔ مارا اور تو اس لفظ کے بیچ میں لگائی گئی نشانی وقفہ ہے۔ واوین قوس میں دکھائی گئی نشانی واوین ہے جسے انورٹڈ کوما بھی کہتے ہیں۔ کسی کے کہے ہوئے جملے کو جیسا کہ ویسا لکھنے کے لیے اس نشانی کا استعمال کیا کرتے ہیں، اسے واوین کہتے ہیں۔ مثال: نبی کریم نے فرمایا ماں باپ کا کہنا مانو۔ ماں باپ کا کہنا مانو اس جملے کو جس نشانی کے ساتھ دکھایا گیا ہے دو انورٹڈ کوما کو اس کو واوین کہتے ہیں۔ استفہامیہ علامت قوس میں دکھائی گئی علامت استفہامیہ علامت ہے جسے سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں۔ سوالیہ جملے کے آخر میں یہ نشان لگاتے اسے استفہامیہ علامت کہتے ہیں۔ مثال: آدمی کو آدمی کس چیز نے بنایا ہے؟ اس جملے کے آخر میں جو نشان لگایا گیا ہے اسے سوالیہ نشان یا استفہامیہ علامت کہتے ہیں۔ فجائیہ علامت قوس میں دکھائی گئی علامت یہ فجائیہ علامت ہے۔ جن جملوں سے تعجب، حیرت، خوشی یا خوف کے جذبات کا اظہار ہو وہاں اس علامت کا استعمال کرتے اسے فجائیہ علامت کہتے ہیں۔ مثال: واہ کیا سہانا منظر ہے۔ وہاں اس لفظ کے بعد لگائی گئی نشانی فجائیہ علامت ہے۔ اف کتنی بھیانک رات ہے۔ اف اس لفظ کے بعد لگائی گئی نشانی فجائیہ علامت ہے۔ تھینک یو۔